کائنات کے جو لاز ہیں اور کائنات کی جو فورسز ہیں، گریویٹیشن ہے، الیکٹرو میگنیٹزم ہے، نیوکلیئر اسٹرانگ اور ویک نیوکلیئر فورسز ہیں، ان میں جو تعلق ہے وہ تعلق یہ بتاتا ہے کہ مارٹن ریس کا ہے جسٹ 6 نمبرز. مارٹن ریس کی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے، آپ پڑھیے اس کو. یہ 6 نمبرز میں اتنے 1 پارٹ ان اے ٹریلین، آپ دیکھیے 1 پارٹ ان اے ٹریلین بھی اگر اس میں فرق ہو جائے تو کائنات کا نظم و ضبط باقی نہیں رہ سکتا. تو یہ ساری کائنات کا نظم و ضبط اور یہ 6 نمبرز اور یہ فورسز کے درمیان جتنے یہ ایک قسم کا تناسب ہے، یہ کیا ہے، کس کی وجہ سے ہے؟ تو بہت سے جو اس بات پر قائل ہو گئے کہ اسٹیفن ہاکنس نے اپنی کتاب میں جو ہے اس چیز کا ذکر کیا ہے، لیکن اللہ کا وہ پھر بھی قائل نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ انفلیشنری یونیورس ہے اور اس کائنات کی نہ تو ابتدا ہے نہ تو انتہا ہے، وہ اس کائنات ایسی ہی پیدا ہو گئی. لیکن وہ انفلیشنری یونیورس پر آپ غور کریں تو اس میں بہت سے امیجنری نمبرز مل جاتے ہیں جو اس کی اس تھیوری کو بالکل غلط ثابت کرتے ہیں. تو انسان کا کائنات کے ساتھ بڑا ربط ہے. اب ہم آخر میں غور کریں گے کہ آخر مادہ کیا چیز ہے. مادے کو لوگ قدیم سمجھتے تھے، یعنی اللہ اور مادہ. اب بھی آج بھی آریہ سماج اللہ، روح اور مادہ تینوں کو تثلیث کے قائل ہیں. وہ اللہ، روح اور مادہ تینوں قدیم ہیں. لیکن مادے کی حقیقت کو جو مادیت پرستی اور نیوٹن کے سارے لاز وغیرہ جو تھے، بڑا دھکا اس وقت لگا جبکہ آئنسٹائن نے بتایا کہ مادہ دراصل کوئی چیز نہیں ہے. مادہ اور توانائی دونوں جو ہے ایک دوسرے میں تبدیل کیا جا سکتے ہیں. E=mc² کا جو اس کا ایکویشن ہے. مادے کی اہمیت کو ہمیشہ کے لیے آئنسٹائن نے ختم کر دیا کہ مادہ کوئی چیز نہیں ہے. لیکن پھر بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مادہ قدیم ہے اور شروع سے موجود ہے. تو چلیے سائنٹیفک تھیوری سے بتائیں کہ مادہ قدیم نہیں ہے بلکہ مادہ واز کریٹڈ. جیسے مادہ اگر قدیم ہوتا تو یہ ہے کہ سیکنڈ لا آف تھرموڈائنمکس کے لحاظ سے وہ ہر چیز پھیلتی ہے، انٹروپی جو ہے میکسیمم ہو جاتی ہے. اس کا انٹروپی اگر میکسیمم ہو جاتی ہے تو ہیٹ ڈیتھ جو ہیٹ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. چونکہ کائنات اب تک ختم نہیں ہوئی ہے اور ابھی ایکسپینشن اسٹیج میں ہے، تو کائنات خود بخود کبھی پیدا نہیں ہو سکتی. یہ پہلا ثبوت کہ کائنات خود بخود، سائنٹیفک پروف کہ کائنات پیدا نہیں ہوئی ہے. اس کا بگ بینگ تھیوری اب ہمارے بچے بھی پڑھ رہے ہیں آج کل، اور اس میں پڑھایا جا رہا ہے کہ کائنات کی ابتدا. تو اس میں یہ ہے کہ کائنات جو کی ابتدا نتھنگ سے ہوئی، کوئی چیز تھی نہیں، ایک نقطے سے کائنات کی ابتدا شروع ہوئی. اور بگ بینگ یہ ہے کہ 6 اسٹیپس میں انا خلق السماوات، دیکھیے قرآن کا معجزہ، انا خلق السماوات والارض فی 6 ایام. ہم نے آسمان اور زمینوں کو 6 اسٹیپس میں پیدا کیا. اس کے بعد دوسرا سورہ جو اس سے زیادہ معجزہ ہے وہ یہ ہے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. کیا کافر اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمان کسی زمانے میں دونوں ملے ہوئے تھے ایک نقطے میں، اور ہم نے دھماکے کے ساتھ اس کو الگ کیا. تو دھماکے کے ساتھ الگ کرنا، بگ بینگ کی جو تھیوری ہے وہ ایک دھماکے کے ساتھ کائنات کی ابتدا ہوئی، ایک نقطے سے کائنات کی ابتدا ہوئی اور کائنات کی انتہا بھی اس نقطے میں ہوگی. تو نقطہ ابتدا اور نقطہ انتہا صلوات بر محمد وآل محمد. تو اب میں سائنس سے ہٹ کر اگر تھوڑا سا ربط روحانیت کا یہاں پر دے دوں تو کہنے والا نہج البلاغہ میں کہتا ہے کہ انا نقطہ تحت الباء صلوات بر محمد وآل محمد، کہ میں وہی نقطہ ہوں جس کے پھیلنے سے کائنات ختم ہوئی. هو الاول والآخر والظاہر والباطن ہے نا قرآن میں، میں اول بھی ہوں، آخر بھی، ظاہر بھی. اور مولا فرماتے ہیں انا الاول وانا الآخر وانا الظاہر وانا الباطن صلوات بر محمد وآل محمد. اور دوسرے یہ کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام.
ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن وجہ رب باقی رہے. اللہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ باقی رہ جائے گا. وجہ رب کا کیا مطلب ہے؟ وجہ رب وہ ہے کہ جو اس کائنات کو چلا رہا ہے. صلوات بر محمد والے محمد. وجہ رب باقی رہ جائے گی. تو اس لیے کائنات کی ابتدا ہے، بگ بینگ ہے، ایک نقطے سے کائنات کی ابتدا ہوئی اور اس نقطے پر کائنات ختم ہو جائے گی. تو پہلا بھی نقطہ ہے اور آخر میں بھی نقطہ ہے. صلوات بر محمد والے محمد. اور اب چلیے، وہ مجھ سے خواہش کی گئی تھی کہ ان مجالس میں ہمارے ائمہ کی زندگی کے متعلق پھر تھوڑا سا عرض کروں. یہ چونکہ ہم نقطہ اول سے اس کا ذکر ہو رہا ہے تو نقطہ اول کے ساتھ ہی امیر المومنین کا ذکر آنا ضروری ہے. صلوات بر محمد والے محمد. تو مولا فرماتے ہیں خطبہ اول امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں: الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماء العادون ولا یؤدی حق المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ. صلوات بر محمد والے محمد. اس اللہ کی کیسے حمد ادا کی جائے جس کے حمد کو ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں ملتے، اور اس اللہ کی شکر گزاری بڑے سے بڑا شکر گزار بندہ ادا نہیں کر سکتا. اور اللہ وہ کہ فکر کی بلندیاں اس مقام تک نہیں پہنچ، اللہ لا یدرکہ بعد الہمم، فکر کی بلندیاں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. اور آپ جتنا اور فکر کرتے چلے جائیں اور گہرائی میں جاتے چلے جائیں، وہ گہرائی تک آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. تو یہ امیر المومنین کا کلام اور نہج البلاغہ کا خطبہ اول آپ غور کیجئے تو سارے کے سارے توحید کے مقامات آپ کو ملیں گے. اس وقت نہیں ہے کہ میں مختلف خطبات کے مختلف حصوں سے اس وقت ذکر کروں، لیکن نہج البلاغہ کا پورا خطبہ اول آسمان و زمین کی خلقت کے متعلق ہے. اور ایک عجیب و غریب چیز جو میں نے نوٹس کی اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جتنے ڈائمنشنز ہیں وہ ڈائمنشنز کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے. اور مولا فرماتے ہیں کہ فتح الاجواہ و شق الارجاح، اللہ نے سب سے پہلے ڈائمنشنز کو الگ کیے اور کائناتوں کو الگ کیے. تو ہمارا جو ہے 4 ڈائمنشنل ورلڈ ہے، اسی طریقے سے 7, 11, 13, 15 اور 19 اور 21 ڈائمنشنز کے بھی الگ الگ کائناتیں موجود ہیں. اور ان کائناتوں میں جہاں پر جیسے یہاں پر لوگ موجود ہیں، ان کائناتوں میں وہاں بھی لوگ موجود ہیں. اس لیے ہے امیر المومنین نہ صرف اس کائنات کا بلکہ سارے کائناتوں کے لیے ہیں. اس طریقے سے اللہ جو ہے الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا ذکر، عالم نہیں بلکہ عالمین کا ذکر ہے. اور ہمارے پیغمبر رحمت للعالمین ہیں. اور اس طریقے سے امیر المومنین ساری کائنات کے لیے ہیں. آج مصائب کے موقع پر میں ہمیشہ آج کی مجلس میں 2 معصوم صاحبزادوں کا ذکر کرتا ہوں. حضرت مسلم کے 4 فرزند تھے. 2 فرزند باپ کے ساتھ کوفہ لے گئے، باپ کے ساتھ ہمارا تشریف لے گئے، اور 2 بچے کربلا میں شہید ہوئے. اس طریقے سے حضرت مسلم کے 4 شہزادوں کی شہادت واقع ہوئی ہے. لیکن بڑی دردناک شہادت. اور اسلام میں بربریت کا اگر کہیں مظاہرہ نظر آتا ہے تو تشدد کا کہیں مظاہرہ نظر آتا ہے تو ان 2 بچوں کی شہادت ہے. یہ 2 بچے 1 سال تک قید میں رہے. حضرت مسلم کی شہادت واقع ہو گئی، 1 سال تک یہ دونوں بچے قید تھے. تو ایک مرتبہ زندان بان جو تھا اس نے آ کر کہا کہ اتنے پیارے بچے ہیں یہاں پر قید میں ہیں، کہا کہ بچوں دیکھو میں دروازہ زندان کا کھول دیتا ہوں، تم باہر چلے جاؤ. تو اس نے زندان کا دروازہ کھول دیا. یہ دونوں بچے باہر آئے اور بالکل اجنبی مقام اور